ڈیفینیشنز لیں گے. حضور یہ ارشاد فرمائیں کہ کس چیز کا وسیلہ دیا جا سکتا ہے؟ وسیلہ تو سمجھ آ گیا کہ یہ بہت اچھا کام ہے اور بزرگان دین اور صحابہ کرام کا طریقہ ہے. کیا نیک بندوں کا وسیلہ رب کی بارگاہ میں پیش کیا جائے یا کچھ اور بھی چیزیں ہیں جن کا وسیلہ پیش کیا جا سکتا ہے؟ وسیلے کے لیے جیسا کہ شروع میں ذکر کیا کہ کسی مقرب بندے کا، اللہ تعالیٰ کے کسی نبی کا، اولیاء کرام کا، یعنی اس کو یوں سمجھیں کہ توسل بالذات، کسی ذات کے ذریعے سے وسیلہ پکڑنا، اور اسی طرح عمل کے ذریعے سے بھی وسیلہ پکڑنا. اور ایک اور چیز ہے کہ کسی ایسی چیز کو جس کو کہ اللہ کے پیاروں سے نسبت ہو جائے، اس اہم مقام، مقدس مقام، اس کا بھی وسیلہ اللہ کی بارگاہ میں دینا، یہ بھی جو ہے وہ قابل قبول ہوتا ہے. ماشاءاللہ. قرآن پاک میں تابوت سکینہ کا واضح طور پہ احکام بیان فرمائے گئے. تابوت سکینہ میں کیا تھا؟ وہ صندوق مبارک کہ جس میں جو ہے پہلے کے انبیاء کرام علیہ السلام ان کی جو ہے چھوڑی ہوئی چیزیں، کسی کے جو ہے وہ نالین شریف ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا مبارک ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی ہے. تو یہ چیزیں تو ان کے بارے میں آتا ہے کہ بنی اسرائیل ان کا وسیلہ دے کر اللہ کی بارگاہ میں جو ہے وہ دعائیں کرتے تھے اور انہی کے وسیلہ دے کر وہ فتح پا لیا کرتے تھے. تو جن چیزوں کو خاص ایک نسبت ہو جاتی ہے اس کا بھی مقام اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بہت بڑھ جاتا ہے. مقام ابراہیم پر نوافل پڑھتے ہیں واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، تو یہاں پہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اس خاص جگہ کو ایک نسبت ہوئی کہ آپ کے پاؤں مبارک لگے، تو اس کو مقام ابراہیم بنا دیا. اور ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، ان کو ایک خاص نسبت حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی تو ان کو شاعر اللہ سے جو ہے کہا گیا ہے. تو یہ جن چیزوں کو کسی اللہ کے پیارے بندے، کسی اللہ کی پیاری بندی کے ساتھ نسبت ہو جائے تو ان کا وسیلہ بھی دے کر اللہ کی بارگاہ میں ہم جو ہے دعا کر سکتے ہیں. قرآن پاک میں واضح طور پر ایک حکم ہے. حضرت زکریا علیہ السلام حضرت مریم کے خالو تھے حضرت زکریا علیہ السلام. مختصراً عرض کرتا ہوں کہ یہ ان کی پرورش میں آئے، انہوں نے ان کے لیے ایک محراب، ایک حجرہ سا جو ہے وہ بنا دیا. حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے اندر عبادت کیا کرتی تھی. حضرت زکریا علیہ السلام صبح و شام جا کے ان کو جو ہے وہ دیکھتے بھی، اور جو چیز ان کو ضرورت کی ہوتی کھانا وغیرہ وہ بھی پیش کیا جاتا. قرآن پاک میں ارشاد فرمایا جا رہا ہے کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندہا رزقا. آپ جب محراب کے اندر جاتے ہیں وہاں پر تو وہاں ایک رزق پاتے. اس کے بارے میں علماء تفاسیر لکھتے ہیں کہ کیا ہوتا تھا، سردیوں میں گرمی کے پھل اور گرمیوں میں سردی کے پھل حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اس حجرے کے اندر موجود ہوتے. جب آپ نے یہ معاملہ دیکھا، سردیوں کے اندر گرمی کے پھل، گرمیوں میں سردی کے پھل، تو انہوں نے حضرت مریم سے پوچھا کہ انا لکی ھذا، کہ یہ کہاں سے آتا ہے آپ کے پاس؟ قالت ہوا من عند اللہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. انہوں نے کہا اللہ کی طرف سے آتا ہے، اللہ جسے چاہے بغیر حساب کے رزق عطا فرماتا ہے. تو حضرت زکریا علیہ الصلوۃ والسلام ان کے چونکہ دعا مانگا کرتے تھے لیکن بیٹا ان کا جو ہے اولاد کا سلسلہ یہ نہیں تھا، تو انہوں نے وہاں کھڑے ہو کر، علماء لکھتے ہیں اس وجہ سے کہ یہاں پر اس حجرے میں اس محراب کے اندر بے موسم کی جو ہے ان کو پھل ملتا ہے. گرمیوں میں سردی کے پھل مل جاتے ہیں، سردیوں میں گرمی کے پھل ملتے گئے. تو اب بظاہر میری بھی عمر زیادہ ہو چکی ہے، وہ اولاد کا ایک سلسلہ جو ہے اس سے عمر تجاوز کر چکی ہے، لیکن یہاں دعا انہوں نے مانگی اس گھر سے کہ اللہ تعالی مجھے بھی اس مقام کی برکت سے، بظاہر تو بے موسم کی اولاد ہے کیونکہ عمر تجاوز ہو چکی ہے، لیکن یہاں بے موسم کا پھل اگر اللہ تعالی فرماتا ہے تو میں اس وسیلے سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ مجھے اولاد بھی عطا فرمائے. ہنالک دعا زکریا ربہ، اس جگہ پر کھڑے ہو کر حضرت زکریا علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا مانگی. اور دعا مانگی، کیا دعا مانگی؟ ربی ھب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، اے اللہ مجھے اپنی طرف سے جو ہے پاکیزہ ستھری اولاد عطا فرما، انک سمیع الدعاء، تو بے شک دعا کو قبول کرنے والا ہے. تو فرشتوں کی طرف سے ندا آئی، فنادته الملائکۃ وهو قائم یصلی فی المحراب. حضرت زکریا علیہ السلام محراب میں نماز پڑھ رہے تھے تو فرشتوں کی طرف سے ندا آتی ہے. وہ ندا کیا آتی ہے کہ ان اللہ یبشرک بیحییٰ، کہ اللہ تعالی آپ کو
بشارت دیتا ہے حضرت یحییٰ علیہ السلام کی. اللہ بیٹے کی بشارت ملی، اس کا نام بھی یحییٰ فرمایا گیا، سبحان اللہ. اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ وہ بیٹا بھی آپ کو ایسا ملا ہے کہ اس کو بھی نبوت عطا فرمائی گئی ہے. سبحان اللہ. تو علماء کرام نے تفاسیر کے اندر بھی ان آیت مبارکہ جو یہ بیان کی گئی سورہ آل عمران کی، اس کے تحت یہ لکھا ہے کہ یہ وہ مقام کہ جہاں پر حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبادت کرتی تھی، اس مقام پر کھڑے ہو کر انہوں نے دعا مانگی ہے، کیونکہ وہ مقام کو ایک نسبت حاصل ہے، ان کی عبادت کے ساتھ نسبت حاصل تھی، تو اس وجہ سے انہوں نے یہاں پر دعا مانگی، اللہ تعالیٰ نے اس کی برکت سے دعا کو قبول فرمایا اور اولاد بھی عطا فرمائی ہے. تو اس لیے ان چیزوں کو اسی وجہ سے آج ہم بزرگان دین کے مزارات پہ جاتے ہیں، خاص مقامات پر جاتے ہیں، اہم مقامات پر جاتے ہیں جن کو خاص بزرگوں سے نسبت ہوتی ہے، تاکہ ان کے ذریعے سے توسل پکڑیں اور اللہ سے دعا مانگیں. یہاں تو ایک بہت اہم اور بات کلیئر ہو رہی ہے، مدنی چینل کے ناظرین اگر توجہ فرمائیں کہ بزرگان دین، انبیاء کرام یا پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا وسیلہ پیش کرنا، یہ تو بہت بڑی بات ہے. یا جن جگہوں کو ان سے نسبت ہو جائے، جن چیزوں کو ان سے نسبت ہو جائے، اس کا وسیلہ مانگنا کتنا مقبول ہے. قرآن آیات سے ہم نے دیکھا تو جو شخصیات ہیں وہ تو مقام سے زیادہ افضل ہوئی، کیونکہ وہ مقام افضل ہی اس لیے ہوا. جیسے صفا اور مروہ جو ہے، وہاں اللہ کی پیاری بندی، جس طرح وہ بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا واقعہ، اور اس طرح آپ نے بتایا کہ مقام ابراہیم پر حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے قدم مبارک، تو جہاں ان کے قدم لگ جائیں، جو جگہ ان سے نسبت پا جائے، اس کا وسیلہ پیش کرنا اتنا مقبول، تو ان حضرات کا، ان شخصیات کا وسیلہ پیش کرنا، سبحان اللہ، تو بہت آسان ہو رہا ہے ہمارے لیے، اور کئی چیزیں بہت کلیریفائی ہو رہی ہیں.